دل دیا ہے، اس کو انسان کا ظرف بنایا ہے. اب انسان کے اس ظرف میں جو ہوگا وہی چھلکے گا. دل میں ولایت علی ہے تو علی چھلکے گا، دل میں دشمنوں کی محبت ہے تو قبروں کی مرمت چھلکے گی. لہذا اس سے پریشان ہونے کی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. ہر کسی کا اپنا ظرف ہے، جس کا جتنا ظرف ہوگا وہ اتنا ہی اشیاء کو متحمل کر سکے گا. یہ قرآن اس کا وارث اللہ نے بالاتفاق محمد و آل محمد کو قرار دیا ہے. صرف محمد و آل محمد ہی وہ ہستیاں ہیں جو اس قرآن کی وارث بننے کی صلاحیت رکھتی تھی، جن میں اتنی قدرت، اتنی طاقت، اتنی ہمت، اتنا حوصلہ، اتنا علم تھا کہ وہ اس قرآن کے وارث بن سکیں. کیونکہ یہ قرآن وہ ہے جس کے بارے میں خدا نے خود ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا. کہ میرے حبیب اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ اس قرآن میں جو تعلیمات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پاش پاش ہو جاتے. اس قرآن کو ہم نے پہاڑوں پہ نازل اس لیے نہیں کیا کہ کہیں قرآن ریزہ ریزہ نہ ہو جائے، قرآن پاش پاش، پہاڑ پاش پاش نہ ہو جائے. اس کو کہاں پہ نازل کیا؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. اے محمد، ہم نے اس قرآن کو تیرے دل پہ اتارا ہے، ہم نے اس قرآن کو تیرے دل پہ اتارا ہے. جس قرآن کے بار کو، اس قرآن کی امانت کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، پہاڑ تحمل نہ کر سکے، اس امانت کو محمد کے دل نے قبول کر لیا. اللہ نے قرآن کو محمد کے، توجہ کیجئے گا، اللہ نے قرآن کو محمد کے دل پر نازل کر دیا. جس کا دل اتنا مضبوط ہونا، معمولی بخار میں اس کا دماغ ہذیان نہیں کر سکتا. جس کا دل اتنا مضبوط ہو وہ معمولی حالات میں ہذیان نہیں فرما سکتے. یہ قرآن، اس کا وارث الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات وارث قرآن سے ہی لیتے ہیں. مسجد نبوی ہے. حاکم شام مسجد نبوی میں آیا، آ کے اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی مسجد میں، محراب مسجد میں، مجمع عام میں، گلی کوچوں میں، بازاروں میں، ممبروں پہ کوئی بھی، آج کے بعد میرا حکم ہے، کوئی بھی علی کے فضائل بیان نہیں کرے گا. کوئی بھی علی کے فضائل بیان نہیں کرے گا. جناب عبداللہ ابن عباس اسی محفل میں تشریف فرما تھے. جیسے ہی یہ حکم صادر ہوا کہ آج کے بعد کوئی بھی علی کے فضائل بیان نہیں کرے گا. اب یہاں سے ایک بات تو سمجھ آئی، یہ جو آج کل کہا جاتا ہے کہ علی کے فضائل بیان نہ کرو، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ جیسے ہی حاکم شام نے کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی منبر سے علی کے فضائل بیان نہیں کرے گا، مجمع خاموش رہا. جو مالی مجمع ہوتا ہے، درہم و دنانیر کا محتاج مجمع ہوتا ہے، وہ چپ ہی رہتا ہے. جس کے دل میں محبت علی ہو بس وہ ہی بولتا ہے. جناب عبداللہ ابن عباس نے یہ سنا کہ آج کے بعد کوئی بھی فضائل علی بیان نہیں کرے گا. جناب عبداللہ ابن عباس نے مسکرا کے حاکم شام کی طرف دیکھ کے جملہ کہا سبحان اللہ، اب تو یہ چاہتا ہے کہ آج کے بعد کوئی بندہ قرآن نہ پڑھے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ آج کے بعد کوئی بندہ قرآن نہ پڑھے؟ فضائل علی بیان نہ کرنے کا مطلب ہے کہ قرآن کی تلاوت کو بند کر دیا جائے. حاکم شام گھبرایا، کہا دیکھیے
میں یہ تو نہیں کہتا کہ قرآن نہ پڑھے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو مفاہیم اور جو معانی ہیں قرآن کے وہ بیان نہ کیے جائیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے پھر مسکرا کے فرمایا سبحان اللہ، تو یہ چاہتا ہے کہ قرآن تو پڑھا جائے، اس پہ عمل نہ کیا جائے، اس پہ عمل نہ کیا جائے۔ پھر گھبرا کے کہتا ہوں چلو میں یہ بھی کہتا ہوں قرآن بھی پڑھا جائے، مفاہیم بھی بیان کیے جائیں، معنی بھی بیان کیے جائیں، اس کے مصادیق بھی بیان کیے جائیں، اس کے مدالج بھی بیان کیا جائے، لیکن وہ بیان کیے جائیں جو ہم بیان کرتے ہیں، جو ہم کہیں گے وہ معنی بیان ہوں گے، جو میں کہوں گا وہ مفاہیم بیان ہوں گے۔ جناب عبداللہ ابن عباس جوش میں آ کے کہا عقل کے اندر تو پاگل ہوگا، قرآن نازل ہوا ہو میرے عزیزوں کے گھر میں، اس کی تفصیل امیہ کے گھر سے۔ ایک بابا سے بلا صلوات پڑھ دیجیے۔ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، کبھی بھی نیچے اوپر ہو سکتی ہے، پریشان نہ ہوئیے گا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ قرآن تو نازل ہو ہمارے عزیزوں کے گھر میں اور تفصیل دی جائے بنو امیہ کی اولادوں سے؟ اب یہ جملے جب 3 جملے مکمل ہوئے تو محفل اس انداز میں برخاست ہوئی کہ اس محفل سے کر دیجئے دشمن علی۔ ہم بھی رسول کے ساتھ رہے ہیں، آپ بھی رسول کے ساتھ رہے ہیں، ایسا کیا خاص ہے آپ میں؟ کیا مفسر قرآن بن گئے؟ مسکرا کے فرمائے ایک وقت تھا مسجد نبوی میں رسول خدا کھجور تناول فرما رہے تھے، کھجور کھا کے گٹھلیاں زبان سے نکالی، میں نے اپنے ہاتھوں پہ لی، وہ گٹھلیاں میں نے اپنے منہ میں رکھی، اس گٹھلیوں پہ جو لعاب رسول لگا ہوا تھا اس کا اثر ہے کہ عبداللہ آج مفسر قرآن ہے۔ یہ لعاب کا اثر ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یہ لعاب کا اتنا اثر ہے کہ مفسر قرآن بن جائے، جن کو رسول زبان چساتے رہے ہوں وہ وارث قرآن نہیں بنیں گے؟ یہ جناب عبداللہ ابن عباس آخری عمر ہے ان کی، آخری عمر میں جناب عبداللہ ابن عباس کو دکھائی کم دیتا تھا، تقریباً نابینا ہو چکے تھے۔ ان کے بیٹے ہیں علی ابن عبداللہ ابن عباس، ان کے بیٹے کا نام علی ہے۔ اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں، شہر سے باہر نکلتے ہیں، ایک جگہ پہ کان میں آواز آئی کہ کوئی علی کی برائی کر رہا ہے۔ چند لوگ بیٹھے ہیں، وہ علی کی برائی کر رہے ہیں۔ اب یہ واقعہ ان لوگوں کی نگاہ میں یقین کیجئے سونے کے قلم سے اور سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ میں گزارش کرتا چلو یہ واقعہ سنانے سے پہلے، چونکہ اس واقعے کی ابتدا ایسی ہے شاید کسی کا ذہن گھوم جائے کہ یہ عقیدہ کیا بیان کر رہا ہے، ممبر سے کیا عقائد بیان ہو رہے ہیں۔ یہ واقعہ پہلے پورا سن لیجئے گا، پھر اپنے فتاویٰ کو جیبوں سے نکالیے گا۔ جناب عبداللہ ابن عباس بیٹے کے ساتھ جا رہے ہیں، کانوں میں آواز سنائی دی، چند لوگ بیٹھے ہیں جو علی کی مخالفت کر رہے ہیں، جو علی کی برائی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ برائی کس کے حکم سے ہوتی رہی ہے، برائی کر رہے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس رکے، ان لوگوں کے قریب گئے، بیٹے کا ہاتھ تھاما ہوا، بیٹے کا ہاتھ تھام کے لوگوں کے پاس گئے، پاس جا کے کہا کیا کوئی یہاں پر اللہ کی برائی کر رہا ہے؟ کیا کوئی یہاں پر اللہ کی برائی کر رہا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا کیا کوئی یہاں پہ رسول خدا کی برائی کر رہا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا تو پھر آپ بتاؤ کیا کوئی یہاں پہ علی کی برائی کر رہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو جناب عبداللہ نے مسکرا کے فرمایا تمہارے جو پہلے 2 جواب تھے وہ غلط تھے، تمہارے پہلے 2 جواب تھے وہ غلط تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں غلط تھے؟ کہا جب میں
قدموں پہ جا کے اپنے بیٹے علی سے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ میری اس بات کا ان لوگوں پہ اثر کیا ہوا؟ اب یہ جملہ سننے کے قابل ہے، میری اس بات کا ان لوگوں پہ اثر کیا ہوا؟ بیٹے نے کہا بابا جب آپ نے یہ جملے کہے کہ جو علی کی برائی کرتا ہے وہ محمد کی برائی کرتا ہے، جو محمد کی برائی کرے گا وہ اللہ کی برائی کرے گا، بابا جب آپ نے جملے کہے ان لوگوں کے چہرے اس طرح ہو گئے تھے، وہ آنکھوں کے ذریعے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ذبح ہونے والا بکرا قصائی کی چھری سے دیکھتا ہے۔ آپ سمجھ میں آیا؟ علی کے فضائل ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتے، لوگ علی کے فضائل کو اپنی گردن پہ چھری سمجھتے ہیں۔ اب جن کے مقدر میں علی ہو ان کو علی مل ہی جاتے ہیں، جن کے مقدر میں علی ہو ان کو علی مل ہی جاتے ہیں۔ برائی علی کی شروع، سب و شتم علی کے شروع، کس کے حکم سے ہوا، کس نے کیا، سب جانتے ہیں۔ منبر پہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، منبر پاک ہے، کیوں نجس کریں؟ منبر کو کیوں پاک کریں؟ سب جانتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو علی ابن ابی طالب پہ سب و شتم کروانے والے کو بھی شخصیت بنا کے پیش کرتے ہیں۔ کفر ہے ایسے لوگوں پہ جو علی کے دشمن کو بھی شخصیت کہتے ہو۔ اگر علی کا دشمن بھی شخصیت ہے تو یہ دکانداری بند کیجیے، علی کے دشمن کا ہاتھ تھامی، علی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ظرف، یہ دل ایک ظرف ہے، اس ظرف میں ایک وقت میں مختلف چیزوں کو جمع نہ کیجیے۔ ایک وقت میں دشمنی علی کو بھی، محبت علی کو بھی، خود علی کو بھی، دشمن علی کو بھی اس دل میں جمع نہ کیجئے۔ اس کا نتیجہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک برتن ہو، اس کے اندر دودھ بھی ڈال دیا جائے، خون بھی ڈال دیا جائے، شراب بھی ڈال دی جائے، پیشاب بھی ڈال دیا جائے، ہر نجاست بھی ڈال دی جائے، طہارت بھی ڈال دی جائے، اور پھر کہا جائے یہ برکت، یہ برتن بڑا بابرکت ہے، لعنت ہے تیری سوچ پہ، جہاں پہ دودھ ہوتا ہے وہاں پہ شراب نہیں ہوتی، جہاں پہ علی ہوتا ہے وہاں پہ دشمن علی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، وہاں پہ دشمن علی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ وارثان قرآن، آج 2 محرم ہے، چاہتا ہوں اس کا تذکرہ کروں جس نے اس وارث قرآن کا تعارف کروایا۔ چند منٹ کو اپنا سفیر بنایا، کوفہ روانہ کیا۔ جناب مسلم ابن عقیل جب کوفہ تشریف لائے، مسجد میں آ کے خطبہ دیا۔ اس خطبے کے جو الفاظ ہیں، اگر موقع ملے آپ کو، پہلے تو یقیناً آپ مجھ سے زیادہ سینئر اور زیادہ علم والے بیٹھے ہیں، یقیناً آپ نے مطالعہ کیا ہوگا اس خطبے کا۔ اگر نہیں کیا تو جا کے وہ خطبہ ضرور پڑھیے، اس خطبے کا ترجمہ ضرور پڑھیے، پتہ چلے گا کہ ایک سفیر نے اپنے شہنشاہ کا تعارف کیسے کروایا۔ ایک سفیر مسلم ابن عقیل سے زیادہ اپنے شہنشاہ کا تعارف کائنات میں کسی نے نہ کروایا ہوگا۔ یہ خطبہ اس بات کا ثبوت ہے اور دلیل ہے۔ خطبہ لمبا چوڑا ہے، چاہتا تو کتاب لے کے آ جاتا، چونکہ حفظ کرنا انسان کو خود شناس ہونا چاہیے، خود پسند نہیں ہونا چاہیے، شاید حفظ میں نہ کر پاتا،
لیکن چند جملے اس خطبے سے میں لے کے آیا ہوں. 3 سطریں ہیں، یہ 3 الفاظ سمجھیے. جناب مسلم ابن عقیل نے جو مظلوم کربلا کا تعارف کروایا ہے. پہلا جملہ کوفے والوں کی طرف دیکھ کے فرمایا، دیکھو میں جس کی طرف سے سفیر بنا کے بھیجا گیا ہوں وہ کلیم القرآن ہے، وہ کلیم القرآن ہے. کلیم القرآن پتہ کسے کہتے ہیں؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ تھے جو اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کیا کرتے تھے، ڈائریکٹ باتیں کیا کرتے تھے. جناب مسلم بتا رہے ہیں میرا آقا حسین زہرا کا لال کلیم القرآن ہے، قرآن سے باتیں کرتا ہے. لیکن باتیں کرنا کسے کہتے ہیں؟ 2 لوگ بیٹھے ہوں، ایک دوسرے کی طرف منہ ہو، باتیں کر رہے ہوں، یہ ہوتا ہے باتیں کرنا. اگر ایک ہی شخص بیٹھا ہو اور بولے جا رہا ہو تو اسے کوئی نہیں کہے گا کہ باتیں کر رہا ہے، اکیلا لگا ہوا ہے. باتیں کرنے کا مطلب ہوتا ہے سامنے بھی کوئی ہے جس کو باتیں سنائی جا رہی ہیں، ادھر سے بھی ہے کوئی جو مجھے باتیں سنا رہا ہے. جناب مسلم ابن عقیل فرماتے ہیں میرا حسین کلیم القرآن ہے. فرمانا یہ چاہتے تھے کوفہ والوں سنو زہرا کا لال کون ہے؟ زہرا کا لال وہ حسین ہے جو قرآن سے گفتگو کرتا ہے تو قرآن جواب دیتا ہے، قرآن حسین سے گفتگو کرتا ہے تو حسین جواب دیتا ہے. اب یہاں پہ ایک جملہ آ گیا ہے ذہن میں، قرآن ہے، قرآن کو پتہ ہے صامت کہتے ہیں، قرآن صامت، قرآن صامت. جناب مسلم ابن عقیل فرما رہے ہیں میرا حسین کلیم القرآن ہے، قرآن سے باتیں کرتا ہے، قرآن حسین سے باتیں کرتا ہے، حسین قرآن سے باتیں کرتا ہے. پر حسین اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے پاس صامت آ جائے تو وہ ناطق بن جائے. دوسرا جملہ سنیے، کون میرا حسین؟ کلیم القرآن. دوسرا جملہ یہ ایسا جملہ ہے اگر آپ نے سن لیا اور سمجھ لیا تو شاید کل تک اپنے دلوں میں ٹھنڈک محسوس کرتے رہیں. فرمایا سنو کوفے والوں میرا حسین نیا عظیم الرحمان ہے. اس کا ترجمہ جا کے دیکھیے، لغت میں اس کا ترجمہ لکھا ہے سرگوشی کرنے والا. میرا حسین وہ ہے جو اللہ سے سرگوشی کرتا ہے. سرگوشی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ محفل میں چند لوگ بیٹھے ہیں، 2 شخص ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں. اگرچہ اسلام نے اس کا منع کیا، رسول نے اس کو منع فرمایا ہے. منع کیوں فرمایا ہے؟ چونکہ محفل میں اگر 3-4 لوگ تشریف فرما ہیں، 2 شخص آپس میں قانون گفتگو کریں گے، سرگوشی کریں گے تو ممکن ہے جو تیسرا بیٹھا ہے اپنی توہین محسوس کرے، اپنی توہین محسوس کرے، اس لیے منع کیا ہے. لیکن جناب مسلم ابن عقیل کیا فرما رہے ہیں؟ میرا حسین وہ ہے جو خدا سے سرگوشی کرتا ہے. دیکھیں مناجات نہیں، مناجات کا لفظ اور جگہ پہ ہے، یہاں پہ جناب مسلم ابن عقیل فرما رہے ہیں میرا حسین وہ ہے جو خدا سے سرگوشی کرتا ہے. سرگوشی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حسین خدا کے اتنا قریب ہے، اب حسین کی مرضی ہے، چاہے تو خدا سے کوئی چیز لینی ہو دعا مانگ کے لے لو، چاہے تو سرگوشی کر کے لے لے. سرگوشی. ایک اور واقعہ سنیے، یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ سرگوشی ہوتی کیسے ہے. مقام طائف صحابہ جمع، خیمے کے اندر محمد و علی جمع، ایک رسول ایک امام، ایک رسول اللہ ایک علی ولی اللہ، 2 ہستیاں خیمے میں تشریف فرما. کافی دیر ہو گئی، صحابہ باہر کھڑے دیکھ رہے ہیں، محمد و علی ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں. یہ اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہے، شیعہ میں نہیں، اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہے. محمد و علی ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کر رہے ہیں. صحابہ دیکھتے رہے. اب ہر کسی کا ظرف اتنا نہیں ہوتا کہ صبر کرے.
صحابہ میں سے ہر کوئی ایسا نہیں تھا کہ صبر کر جاتا. اتنی دیر صبر کی. محمد علی کے کان میں سرگوشی کرتے رہے. آمنہ کا لال فاطمہ بنت اسد کے لال میں سرگوشی کرتا رہا. صحابہ دیکھتے رہے. مجمع ہے صحابہ دیکھ رہے ہیں. جب کافی دیر گزری ایک صحابی آگے بڑھا. یا رسول اللہ اجازت ہے؟ فرمایا نہیں. دوسرا آیا اجازت ہے؟ نہیں. تیسرا آیا اجازت ہے؟ نہیں. چوتھا آیا اجازت ہے؟ نہیں. 10 صحابہ آئے. رسول نے کہا اجازت ہے نہیں ہے باہر رکو. ارے جن کو رسول اپنے خیموں میں داخل نہیں ہونے دیتا تم نے اسے وارث رسول بنا دیا. کہا رکو ابھی اجازت نہیں ہے. کافی دیر کے بعد جب رسول نے اشارہ کیا کہ اب آ جاؤ اب آ جاؤ. صحابہ آئے. میں نے پہلے کہا ہے ہر کسی میں صبر نہیں ہوتا. ہر کوئی صابر شاکر نہیں ہوتا. اٹھا چڑھ کے بولا یا رسول اللہ آپ خود منع کرتے ہیں کہ سرگوشی نہ کی جائے. جب مجمع ہو تو سرگوشی نہ کی جائے. آپ اتنی دیر سے علی کے کان میں کیوں سرگوشی کر رہے تھے؟ آپ اتنی دیر میں علی کے کان میں اتنی دیر تک سرگوشی کیوں فرما رہے تھے؟ رسول نے مسکرا کے فرمایا کچھ سوچ کے بولا کر. کچھ سوچ کے بولا کر. مجھے رب اکبر کی قسم ہے محمد اپنی طرف سے علی کے کان میں سرگوشی نہیں کر رہا تھا. اللہ میرا علی کے ساتھ سرگوشی کر رہا تھا. اللہ میرا علی کے ساتھ سرگوشی کر رہا تھا. صحابی چڑھ کے بولا وہ بھی آپ کو پتہ جو فقہ رسول کو تھوڑا تھوڑا پڑے ہو نا وہ اعتراض کرنے کی بہت صلاحیت رکھتے ہیں. صحابی چڑھ کے بولا یا رسول اللہ اللہ کی تو زبان نہیں ہے, اللہ کا تو چہرہ نہیں ہے, اللہ کی تو لسان نہیں ہے. کس لہجے میں علی سے گفتگو کی؟ محمد نے فرمایا میرے لہجے میں اللہ نے علی سے سرگوشی کی. اب سمجھ میں آیا جب اللہ کو علی سے سرگوشی کرنی ہوتی ہے محمد کا لہجہ لیتا ہے. معراج پہ محمد سے سرگوشی کرنی تھی تو علی کے لہجے پہ لیا. محمد و علی آپس میں سرگوشی کریں تو سمجھ لیجئے گا کہ یہاں پہ کوئی تیسرا ہے جو دونوں کے درمیان گفتگو کر رہا ہے یا گفتگو کروا رہا ہے. یہ واقعہ گزرا. دوسرا مصرع دوسرا لفظ جناب مسلم ابن عقیل کا آپ سن چکے. اب تیسرا سنیے. اس سے وزنی جملہ کسی سفیر کا اپنے شہنشاہ کے لیے نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ وزنی ہو ہی نہیں سکتا. کہا سنو کوفیو بہت خطوط لکھے ہیں تم نے حسین ابن علی کی طرف. سنو کوفیو میرا حسین کون ہے, میرا آقا کون ہے؟ کہا میرا حسین حلیف بالایمان ہے. میرا حسین حلیف بالایمان ہے. میرا حسین ایمان کا ساتھی ہے. میرا حسین ایمان کا حلیف ہے. دیکھیں حلیف کسے کہتے ہیں؟ اب صاحب علماء کرام تشریف فرما ہے. حلیف نکلا ہے حلف سے. حلف کہتے ہیں قسم لینے کو. اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک قبیلہ کمزور ہو دوسرا طاقتور ہو. ایک ملک کمزور ہو دوسرا طاقتور ہو. ایک ملک پہ مصیبت آئی ہوئی ہو تو دوسرے سے جا کے حلف لیتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کچھ مسئلہ بنا آپ ہمارے ساتھی بنیے, اتحادی بنیے. اگر ہمارے پہ کوئی مسئلہ بنا تو ہم حلف لیتے ہیں, ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم آپ کا دفاع کریں گے. اسے کہتے ہیں حلیف. یہ حلف سے نکلا ہے حلیف, ساتھی ہونا. حلف لے کے ساتھی بننے کو حلیف کہتے ہیں. جناب مسلم ابن عقیل فرما رہے ہیں میرا حسین حلیف بالایمان ہے. حلیف بالایمان, ایمان کا قسم کھایا ہوا ساتھی ہے. اب یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی حلیف وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ایک کمزور ہو دوسرے طاقتور سے جا کے مدد مانگے. اب یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی حلیف حسین ہے یا ایمان ہے. دونوں ہیں چونکہ
ایک ایمان ہے، ایک حلیف ہے، سمجھ نہیں آئی اس گتھی کو سلجھائیں کیسے؟ اس گتھی کو سلجھانا ایسے ہے، دیکھ لیجئے کہ کربلا میں اگر حسین کمزور تھا تو ایمان نے مدد کی ہے، اگر اسلام کمزور تھا تو حسین نے مدد کی۔ بس میرا حسین وہ ہے جو کلیم القرآن ہے، قرآن سے گفتگو کرتا ہے، خدا سے مناجات بھی کرتا ہے، سرگوشی بھی کرتا ہے۔ میرا حسین وہ ہے کہ جو دین اسلام کو، ایمان کو بچانے کے لیے سب سے پہلے آگے بڑھتا ہے۔ یہ سفیر حسین، وقت کافی گزر چکا، چند جملے سنیے عزادارو۔ سفیر حسین جب خطبہ دے چکے، لوگوں نے بیعت کی، مختلف تعداد ہے، 18,000، 40,000، 70,000، جتنے ہزار بھی تھے، بیعت کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کوفے کے بازاروں میں اکیلا مسلم تنہا رہ گئے۔ جب تنہا رہ گئے، رات کا وقت ہے، ایک گھر کے سامنے آ کے بیٹھے۔ اس گھر والی خاتون کا نام توعہ ہے، یہ اشعث ملعون کی بیوی رہ چکی ہے۔ اس کا ایک بیٹا ہے بلال۔ رات کو کافی دیر گزری، عالم یہ تھا کوفے کا کہ جناب مسلم ابن عقیل کا لوگوں نے ساتھ کس انداز میں چھوڑا ہے۔ سنو گے عزادارو، جیسے حکم ہوا کہ اگر کسی نے بھی سفیر حسین کی مدد کی ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ کوفے کے بازاروں اور گلیوں کا عالم یہ تھا، ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، بھائی نے، بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے گھر لے گئی، بیوی شوہر کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے گئی کہ کوئی سفیر حسین کے پاس بھی کھڑا نہ ہو، کبھی اس کا ساتھی سمجھا جائے اور مارا جائے۔ عزادارو، یہ منظر رات کا، جناب توعہ بحیراتی دیکھتے ہیں کہ مسافر ہے۔ کہا مسافر، کوفے کے حالات بہت خراب ہیں، تجھے نہیں پتا، اپنے گھر چلا جا، یہاں کیوں بیٹھا ہے میرے گھر کے باہر؟ رو کے ایک جملہ کہا، اے کنیز خدا، گھر وہ جاتا ہے جس کا گھر ہو، میرا کوئی گھر نہیں ہے، ہو سکتا ہے تو مجھے پانی پلا۔ جیسے ہی پانی کا جام سامنے آیا، توعہ نے پھر پوچھا، ہو کون؟ کہا میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ عزادارو، جناب مسلم کا سننا تھا، توعہ مومنہ خاتون تھی، اندر لے آئے جناب مسلم کو، ایک غرفے میں خاص مقام بنایا۔ اس کا بیٹا بلال جو محمد ابن اشعث کا سوتیلا بھائی تھا، یہ ملعون ابن زیاد کے دربار میں بیٹھا کرتا تھا۔ رات کو جب یہ گھر پہنچا ہے تو ماں کی آمد و رفت دیکھی ہے ایک کمرے میں، سمجھ گیا کہ اس غرفے میں کوئی ہے۔ ماں نے بہت قسمیں دی کہ کسی کو نہیں بتاؤ گے، لیکن جو دشمن علی ہو اس کے پیٹ میں بات ٹھہرتی نہیں۔ عزادارو، یہ سن کے ابن زیاد کے دربار میں آ کے کہتا ہے جسے پورا کوفہ بند کرایا ہوا ہے ڈھونڈنے کے لیے، وہ میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ بس عزادار محمد ابن اشعث کو ابن زیاد نے حکم دیا، 180 سوار گھوڑوں پہ سوار ہو کے توعہ کے گھر کا محاصرہ کیا ہے۔ جیسے ہی محاصرہ کیا ہے، توعہ نے کہا ہے حسین کا سفیر باہر نہ جا، گھر رہ، مجھے پوری امید ہے میرے گھر پہ حملہ نہیں کریں گے۔ رو کے فرمایا، تو پردہ دار ہے، میں نہیں چاہتا تیری بے پردگی ہو، میں نہیں چاہتا تیری بے پردگی ہو۔ عزادارو، امامہ سر پہ رکھا، دوش پہ عبا رکھی، تلوار ہوا میں لہرائی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے تلوار ہوا میں لہرائی، لوگوں نے تلوار کو ہوا میں لہراتے دیکھا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد 40 گھوڑے اپنے بغیر سواروں کے پھر رہے تھے۔ یہ جنگ کا عالم تھا جناب مسلم ابن عقیل کا۔
چاروں طرف سے حملہ ہوا، جناب مسلم حملہ کرتے رہے، آپ 180 کی تعداد کم ہونے لگی۔ محمد ابن اشعث نے پیغام بھیجا ہے دربار میں، ابن زیاد کو کہے اور فوجی بھیج۔ ابن زیاد نے جب سنا کہ 180 کم پڑ گئے ہیں، کہا کیا اکیلے کو پکڑنے کے لیے 180 کم ہوتے ہیں؟ آگے سے کسی نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے، وہ علی کا شیر ہے، وہ علی کا شیر ہے، اور فوج بھیج۔ عزادارو فوج بھیجی، اس ملعون نے ایک ترکیب بھی بتا کے بھیجی، کہا محمد ابن اشعث کو جا کے کہے پیچھے زمین کھدا، گڑھا بنا، کوشش کر مسلم کو اس گڑھے کی طرف لے کے جا۔ اب بس عزادارو یہ ترکیب کامیاب ہوئی، ملعون حملہ کرتے آ رہے ہیں، جناب مسلم حملے کا دفاع کرتے کرتے پیچھے ہٹے ہیں۔ ایک مقام ایسا آیا، اس گڑھے میں جناب مسلم گرے ہیں۔ آپ یہاں سے سنیے گا مصعب عزادارو، جب سفیر حسین غریب ہو کے اس گڑھے میں گرے ہیں نا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا، چھتوں پہ لوگ سوار تھے، انہوں نے تیروں کے آگے کپڑے باندھے، کپڑے کو آگ لگائی، جلتے ہوئے تیر جناب مسلم کے سینے میں لگے، چلتے ہوئے تیر جناب مسلم کے سینے میں لگے، تلواروں کے وار ہونے لگے، اوپر کا ہونٹ کٹا، نیچے والا ہونٹ زخمی ہوا، دانت زخمی ہوئے، مسلم کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ اب مسلم کو جب گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، عالم کیا ہے؟ دشمنوں نے سمجھا تھا زخمی ہو گیا ہے سفیر حسین، اب صحیح چل نہیں پائے گا، رب اکبر کی قسم سر سے لے کے پاؤں تک زخمی ضرور تھا، لیکن جب ہاتھ پس پشت باندھے ہیں نا، جناب مسلم نے سر پہ بلند کیا، سینہ تان کے چلے، جیسے ہی چلے ہیں نا تو کسی نے کہا مسلم ہمیں تو لگتا تھا کہ تیری کمر جھک جائے گی، تیرا سر جھک جائے گا، کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں سفیر کس کا ہوں، تجھے پتہ ہی نہیں ہے میں سفیر کس کا ہوں۔ اب یہ جملے کہے رونے لگے، جیسے ہی رونے لگے کسی دشمن نے تنزیہ کہا اتنے ہی بہادر ہو تو روتے کیوں ہو؟ رو کے فرمایا اپنی جان کی بے پرواہ نہیں ہے، روتا اس لیے ہو کوفی اپنی بغاوت میں اتر آئے، بے وفا پہ اتر آئے، میں حسین کو خط لکھ بیٹھا ہوں، حسین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حسین کے ساتھ مستورات ہیں، حسین کی بہنیں ہیں، کل ہو سکے تو واپس خط بھیج دو کہ حسین کوفے میں آئے۔ حضرت مولا عزادارو مولا سوائے غم حسین کو غم نہ دے، گرفتار کر کے دربار میں لائے۔ جیسے جناب مسلم گرفتار ہو کے دربار میں آئے نا، سر بلند، سینہ تنا ہوا، علی کا شیر۔ کسی نے کہا امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ کہ فرماتے ہو بدبخت جس کا حسین جیسا امیر ہو اس کمینے کو سلام نہیں کرتا۔ ابن زیاد نے جب دیکھا نا کہ یہ تو مجھ کو ہی شروع ہو گیا ہے، مجھ پہ ہی تنقید کیے جا رہا ہے، میری تحریر کرے گا، کہا مسلم تیرا آخری وقت ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ دیکھیے عزادارو کہاں کہاں پہ دشمن اہل بیت نے غداری کی۔ جناب مسلم نے فرمایا ہاں میں چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، کسی کو بھیج۔ بھرے دربار میں عزادارو ایک شخص بھی نہیں اٹھا جو جناب مسلم کی وصیت سنے، ایک شخص بھی نہ اٹھا۔ آخر جناب مسلم ابن عقیل نے مجمع پہ نگاہ دوڑا کہ ابن عمر سعد پہ جا کے ٹھہریا نگاہ، کہا اس کو بھیج۔ عمر سعد کو بھیجا، عمر سعد اجازت لے کے آگے آیا، وصیت دیکھی، چند وصیت کی ہے عزادارو۔ پہلے تو یہی وصیت کی ہے عمر سعد ہو سکے تو میں نے حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ کوفے آ جا، ہو سکے تو کوئی قاصد بھیج اور حسین کو پیغام بھیج کہ آپ کوفے نہ آئے۔ دوسری وصیت عزادارو اتنی سخت کی ہے کہ ہر جو نرم دل انسان ہے اس کا دل سینے سے باہر آ کے گرا ہے۔ لوگ فرماتے ہیں 700 درہم کا مقروض ضرور ہوں، میری وصیت یہ ہے میری تلوار، میری عبا، میرا امامہ، میرا گھوڑا یہ بیچ دینا، مجھے یقین ہے 700 درہم سے زیادہ کا بکے گا، 700 درہم میرا قرضہ اتار دینا۔ عمر سعد کہتا ہے باقی کا کیا کرنا ہے؟ سنو گے عزادارو یہ جملہ، اس سے بڑی غربت کوئی نہیں ہو سکتی۔ جناب مسلم ابن عقیل رو کے کہتے ہیں 700 درہم کا قرضہ اتار دینا، جو باقی بچ جائے میں غریب کو
कफन के लिए। बस अदाकारों यहाँ तक जाम पानी का सामने आया। जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने पानी पीना चाहा, खून पानी में शामिल हुआ, जान पर गिराया। दूसरा जाम आया, खून शामिल हुआ, जान पर गिरा के सोचा शायद मेरी किस्मत में अब पानी नहीं है। इस मलौन ने एक नहरवानी मलौन के बेटे को, नहरवान में जो मौला अली के हाथों कत्ल हुआ था, उसका बेटा दरोगा था, उसको हुक्म दिया कि मुस्लिम को गिरफ्तार कर, कसर हमारा के छत पे ले जा, सर कलम कर दे। आखिरी जुमले दामन तमाम। आप जनाब मुस्लिम को 6 लोगों ने गिरफ्तार किया। 6 लोग पकड़ के कसर हमारा पे ले आए। कहा मुस्लिम सर झुका, सर झुका मुस्लिम। ज़हरा के लाल के सबूत ने कहा इजाजत है, मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। कहा तो फायदा देती है तो पढ़। मुस्लिम ने नमाज अदा की। अदादार नमाज अदा करने के बाद 6 लोगों ने पकड़ के मुस्लिम के सर को झुकाया है। मुस्लिम का जैसे सर झुका है, मुस्लिम ने जल्दी के साथ आगे कहा भैया हुसैन, यहाँ तो कोई सलाम करने वाला नहीं है, किसको जवाब दे रहे हो? उंगली का इशारा किया। कहा वहाँ देख। जनाब अब्बास ने क्या देखा? कसरत हमारा है, बहुत बुलंद छत है, मुस्लिम का सर झुका हुआ है। जैसे ही भाई का सर झुका देखा, मौला हुसैन की माँ ज़हरा का रास्ता है, मुझे कूफा जाने दे, जंग नहीं करूंगा। हुसैन ने पूछा भैया अब्बास कूफा जाके क्या करोगे? कहा मौला देखे तो सही छत कितने बुलंद है, मुस्लिम का सर कट के जमीन पे गिरेगा, मैं अपना दामन फैलाऊंगा। कहा तूने हुसैन को तो गरीब समझा है, तूने क्या मेरे सफीर को भी गरीब समझा है? वो जरा जमीन पे देख। अदादार अब्बास ने देखा काले बुरके वाली मस्तूर अपना दामन फैला के कह रही आमिर हुसैन का सफीर, आमिर हुसैन का सफीर। अदादार मुस्लिम का सर कलम हुआ, मुस्लिम का सर जमीन पे गिरा, इन्होंने मुस्लिम का जिस्म भी जमीन पे गिराया। अब यहाँ पे जितने लोग तशरीफ फरमा है, अब सबसे पूछता हूँ, आपके मुल्क में, आपके शहर में, आपके इलाके में कोई गरीब मारा जाए, आपका जितना बड़ा ही दुश्मन क्यों ना हो, अगर वो कत्ल हो जाए उसके बाद क्या करोगे? लाश को उठा के दफना दोगे ना? ये इस्लाम का तरीका है। रब्बे हुसैन की कसम है, सर भी जमीन पे आया, जिस्म भी जमीन पे आया, फौजें जमा हुई, कूफे की आवाम तमाशा देखने के लिए जमा हुई। किसी ने सोचा कि शायद अब मुस्लिम को दफना दिया जाएगा, शायद अब सफीर हुसैन को दफना दिया जाएगा। या मोहम्मद इब्न अशस ने ऐलान किया रस्सियां लेके आओ, मुझे मुस्लिम के पाँव में बांधनी है। अदादार रस्सियां आई, मुस्लिम के पाँव में बांधी। 3 दिन तक कभी कूफे के इस बाजार, कभी इस बाजार। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू व इय्याकुम फ़लम यक़तलून या महमूद कहके मोहम्मद या अला कहके अली या फातिरो कहके फातिमा या मुशरो कहके हसन या कदीमल इंसान कहके हुसैन अलैहि वसल्लम। खुदाया बानी से इबादत को मंजूर मकबूल फरमा, इसका अजर सवाब बानी के मरहूमीन व मरहूमात के नाम में दर्ज फरमा। सदका बीमार करबला शेख हमीद मंजन साहब को सेहत व सलामती अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, उनकी तौफीकात में इजाफा फरमा। हमारे वारसे ज़माने के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको इमाम ज़माने के ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, सिवाय अपनी ज़ात के किसी का मोहताज ना बना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला